اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیوں اللہ تمہارے دل سے کسی چیز یا شخص کا خیال نہیں نکال رہا، کیوں تمہیں ایسی آزمائش میں ڈال کر تڑپا رہا ہے کہ تم ٹوٹ جاتے ہو، بکھر جاتے ہو، کیوں وہ تمہارے دل کو اتنا بے چین کر رہا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اصل میں اللہ کو جب کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو پھر اللہ ایسے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو جان لو یہ بات کہ اللہ اس خیال کے ذریعے تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تمہاری مانگنے کی تڑپ اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ وہ رحمان تو بس آزمائش بھیج کر تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ سنو، جب تم ٹوٹ کر اللہ کو پکارتے ہو تو قرآن پاک میں میرا رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن مشکل لمحوں میں تم صبر کر رہے ہوتے ہو تو اللہ کن کن ذریعوں سے تمہارے لیے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے تو سنو، جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو میں جانتی ہوں اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ رحمان تمہاری منزل کو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت رکھتا ہے۔ سنو، اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر تم جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھے رہو، کچھ نہ بھی بولو، وہ رحمان تمہاری اس خاموشی کو بھی سمجھ لے گا۔ وہ مہربان کچھ لمحوں میں تمہارے دل میں ایسا سکون اتار دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ اللہ نے تمہارے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو، اور وہ رحمان تم سے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ تمہاری صدائیں رد نہیں کرتا۔ اور جانتے ہو، جب تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو وہ بھی تمہارے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ آپ کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہارے دل میں کسی شخص کا خیال ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں اس چیز کی جگہ ضرور ہوتی ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو چیز اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے وہ آپ کو اسی طرح سے ملنی ہو کہ آپ دعا کریں اور آپ اس چیز کو حاصل کر لیں۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ وہ جواب دے گا اور تمہاری منچاہی چیزوں اور خوشیوں سے ضرور نوازے گا۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہوگا۔ تمہارا من پسند شخص بہت جلد تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت ڈالی ہے تو میں عنقریب اس کو تمہیں عطا بھی کر دوں گا۔ بس اس کے لیے دعائیں کریں، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں ہم اس پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ آپ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں تب تک اس چیز کا خیال رکھتا ہے جب تک وہ چیز آپ کے نصیب میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے منصوبے ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں کہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزوں سے، آپ کے پسندیدہ شخص سے کب نوازنا ہے، کب عطا کرنا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزوں سے ضرور نواز دے گا۔ میرا اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر وہ تمہارے دل میں محبت ڈال رہا ہے کسی شخص کی تو میرا رب اپنی رحمانیت کے صدقے اس شخص کو تمہارا نصیب بھی ضرور کرے گا، اور دیکھنا جلد ہی تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں بدل جائے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منچاہی چیزوں کو آپ کے نصیب میں کر دے۔ اللہ پاک اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دے،
اللہ پاک اس شخص کو جسے آپ اپنا محرم بنانا چاہتے ہیں، اللہ اسے آپ کا محرم بنا دے۔ ہر وہ شخص جو نکاح کی حاجت رکھتا ہے، ہر وہ شخص جسے کسی سے نکاح کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہشوں کو جلد سے جلد پورا فرما دے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ کسی کی محبتیں رائگاں نہ جائے، یا اللہ کسی کی محبت کبھی نہ اجڑے، یا اللہ کبھی بھی کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو، یا اللہ ان کی محبت کو ان کے حق میں بہتر کر کے عطا فرما دے اور ہر محبت کرنے والوں کو اپنے کن سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔